بعض عرفا نے 40 حدیث کے نام سے کتابیں لکھی ہیں، اور کیونکہ نبی مکرم نے فرمایا من حفظ امتی 40 حدیثا، میری امت میں سے کسی نے اگر 40 حدیثوں کو حفظ کر لیا، بعث اللہ فقیہا یوم القیامہ، اللہ اسے قیامت میں ایک فقیہ اٹھائے گا۔ حدیثیں تو 80,000 ہیں بھائی، مگر معصوم فرما رہے 40 کو حفظ کر لو۔ اب وہ 40 کو حفظ کرنے پر کیا ہوا، ہم ایک جگہ تھے تو انہوں نے کہا جی 40 حدیثیں حفظ کرنی ہیں۔ یہ حفظ رٹنے والے حفظ کو نہیں کرے نبی، بلکہ ان پہ عمل کر لو۔ 40 حدیثوں کو زبان سے حفظ نہیں، حافظے میں حفظ نہیں، اپنے ذہن میں حفظ نہیں، اپنے عمل سے محفوظ کر لو۔ یعنی عمل پیرا اگر ہو جائے ہم 40 حدیثوں کے پر، تو چاہے ہم ایک دن بھی مدرسے میں نہ گئے ہوں، لیکن ہمیں قیامت میں فقیہ اٹھایا جائے گا۔ اور جو 70 سال سے ممکن ہے مدرسوں میں رہے ہوں، شاید انہیں فقیہ نہ اٹھایا جائے، شاید اس لیے کہ اصل تو عمل ہے، اصل عمل ہے۔ وہ جو جڑ تک اور اساس اور بنیاد تک، مثلا تکبر کی بنیاد کیا ہے، تکبر کی اساس کیا ہے، کون متکبر ہوتا ہے؟ متکبر وہ ہوتا ہے جو عجب کا شکار ہوتا ہے۔ تکبر ایک، کیونکہ بات آئی ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ میں یہ مضمون نہیں ہے، تکبر میرا موضوع نہیں ہے۔ تکبر کا بیمار انسان وہ ہے کہ جو عجب کا شکار ہے۔ عجب یعنی خود پسندی، جو اپنے آپ کو پسند کرنے لگے، اس کی یہ بیماری سرایت کرتی ہے اور یہ سامنے والے کو ذلیل کرتا ہے۔ سامنے والے کو ذلیل کرنا ہی تو تکبر کہلاتا ہے۔ سامنے والے کو چھوٹا ماننا، سامنے والے کو حقیر ماننا، جی اس سے لڑ کر بات کرنا، اسے سب کے سامنے اس کو ایسا کچھ کہہ دینا، چال بتا رہی ہوگی، یہ خود پسندی کا شکار، عجب کا شکار جو بیمار ہے۔ تو جیسے میرے عزیزو ہمارے بدن کو بیماریاں لگیں تو ہم ہاسپٹل سے جاتے ہیں، بیمارستان جاتے ہیں، ہسپتال جاتے ہیں، تو جب ہماری روح کو بیماری لگ رہی ہو تو کہاں جائیں؟ جب ہماری روح کو بیماری لگ رہی ہو تو ہم کہاں جائیں؟ ہماری روح کو جب بیماری لگ رہی ہو تو جو نسخہ کل بیان ہوا تھا اسے تکرار بھی کر رہا ہوں اور قرآن کی آیت سے استفادہ بھی کر رہا ہوں۔ وہی فارمولہ ہے جو حضرت یعقوب نے دیا ہے ساری امت کے لیے۔ کیا ہے وہ؟ واللہ المستعان، اللہ کی پناہ میں چلے جانا۔ اللہ کی پناہ میں چلے جانے سے کیا مطلب ہے؟ کبھی ہم قرآن پڑھنے کی صورت میں اللہ کی پناہ میں جائیں گے، کبھی ہم اس ماحول میں جا کر اللہ کی پناہ میں جائیں گے کہ جس ماحول میں اللہ کا ہی ذکر ہو رہا ہو، اللہ ہی کی یاد ہو، اللہ ہی کے بارے میں گفتگو ہو، اللہ ہی کے تصور میں انسان رہ رہا ہو، جس کو دوسرے الفاظ میں اگر میں کہوں استغفار۔ ہرگز استغفار کا تعلق گناہوں کے ساتھ نہیں ہے، یعنی جو گناہ کرے وہی استغفار کرے، یہ غلط بات ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ گناہ کرنے سے استغفار کا کوئی تعلق نہیں۔ استغفار اپنے مالک سے رابطے کو کہا جاتا ہے، لہذا سب سے زیادہ استغفار نبی کرتے تھے اور علی کرتے تھے۔ استغفار اپنے مالک سے رابطے کو سنگین کرنا، رابطے کو مضبوط بنانا، اسے استغفار کہا جاتا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ اے میرے حبیب فسبح بربک واستغفرہ، استغفار مستقل کرتے رہنا اور اپنے رب کی تسبیح کرنا۔ جی تو نبی مکرم مولا علی، آپ نے دیکھا ائمہ اہل بیت کس شدت کے ساتھ استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کا کوئی گناہ سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ معصوم ہے۔ معصوم کے ہاں گناہ کا گزر نہیں ہے، جس کے ہاں گناہ کا گزر نہیں ہے وہ ان سے زیادہ استغفار کر رہے ہیں کہ جو گناہ گار ہیں۔ تو اس سے کوئی تعلق گناہ کا نہیں ہے، استغفار کا کوئی تعلق گناہ کا نہیں ہے۔ مولا علی سے پوچھا گیا یا علی، ہر رکعت کے اندر قیام ایک، رکوع ایک، سجدے دو کیوں ہیں؟ مولا نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اسی مٹی سے بنے ہو اور اسی مٹی میں واپس جاؤ گے۔ آیت کا پہلا حصہ تمہیں اپنی ولادت کی یاد دلاتا ہے، آیت کا دوسرا حصہ تمہیں تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو دورانیہ ہے وہی تو زندگی ہے، اور وہ استغفار پر مشتمل ہے۔ اچھا دیکھیں، قرآن مجید نے بھی سارا زور اس پر دیا ہے کہ تم اپنے آپ تک پہنچو۔ ہمیں کہیں پہنچنے کا حکم نہیں دیا، ہمیں ہم تک پہنچنے کا حکم دیا ہے۔
یہ جو مولا علی نے فرمایا نا، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو حکم ہی یہ ہے کہ اپنے آپ تک پہنچ جاؤ، خود بخود اپنے رب تک پہنچ جاؤ گے. قرآن مجید کے اندر اللہ نے ہم پر کیا واجب قرار دیا ہے، وہ ان بچوں اور جوانوں کے لیے بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے. قرآن مجید میں اللہ نے ہم پر کیا واجب قرار دیا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں بے رنگ رہیں گی اگر ان کی اساس تک ہم نہیں پہنچیں گے، ان کے سبب تک نہیں پہنچیں گے. کبھی نماز میں ڈنڈی ماریں گے، کبھی روزے کو کھا جائیں گے، کبھی حج کو جو ہے وہ تاخیر کا شکار کر دیں گے اگر ایک چیز تک نہ پہنچیں. جیسے ابھی ہم علت اور سبب اور جڑ اور اساس کی گفتگو ہم کر رہے تھے نا، کہ جھوٹ ممکن ہے 4 دفعہ وہ نہ بولے لیکن پھر بول دے گا، اس لیے کہ وہ اساسی جو چیز تھی جھوٹ بولنے کا، سبب جو تھا وہ نہیں مٹایا گیا. ایسے ہی عبادات کے اندر بھی آ جائیے. عبادات کے اندر اگر ہمیں لطف لے کر آنا ہے، مزہ ذائقہ لے کر آنا ہے، عبادات کو پختہ اور پکا بنانا ہے، عبادات کو مسلسل اور مستقل بنانا ہے، تو اس کا بھی ایک سبب ہے، ایک اساس ہے، ایک بنیاد ہے. اگر اس بنیاد تک چلے گئے تو عبادات کے اندر مزہ اور ذائقہ بحال رہے گا اور ہمیشہ رہے گا، اور وہ وہی ہے کہ خود تک پہنچو. لہذا قرآن مجید میں کیا آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تم پر تمہیں واجب قرار دیا گیا ہے. میں سمجھ رہا ہوں کہ روزہ واجب قرار دیا ہے، میں سمجھ رہا ہوں حج واجب قرار دیا ہے، ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ نماز کو واجب قرار دیا ہے. اگر ہم پر واجب قرار دیا ہے، اس کی اساس اور جڑ تک میں پہنچ جاؤں نا تو نماز میں ذائقہ آنے لگے گا، روزے میں مزہ آنے لگے گا، حج کو تاخیر کا شکار نہیں کروں گا. اپنے آپ کو پہچاننے کا حکم ہے. اور یہ جو کتنا مختصر دورانیہ ہے 2 سجدوں کے درمیان، اتنا ہی مختصر دورانیہ زندگی کا ہے. حضرت نوح جیسی ہستی 2500 سال بعد جینے کے بعد جب ملک الموت نے ان کی روح قبض کرنے کے لیے ارادہ کیا اور ان سے اجازت لے لی اور ان کا بسم اللہ مجھے لے چلو، تو کہا بس ایک بات بتا دیجئے کتنے عرصہ زندہ رہے؟ تو ملک الموت سے کہا تھا مجھے سائے میں آنے جو، جب آپ ملنے آیا تھا تو دھوپ میں کھڑے تھے، کہا مجھے سائے میں آنے دو، تو بس دھوپ سے سائے میں آئے تو کہنے اتنا ہی زندہ رہا ہوں. یعنی جو 2500 سال زندہ رہا ہو وہ کہہ رہا ہے میں اتنا ہی زندہ رہا ہوں. تو زندگی اتنی ہی کم ہے بھائی.